تربیت کا اصول اہل علم نے بتایا ہے کہ 7 سال تک بچے کو سینے سے چمٹا کے رکھو. 7 سال سے لے کر 14 سال تک بچے کو غلام بنا کے رکھو. 14 سال سے لے کر 21 سال تک بچے کو دوست بنا کے رکھو. اس کے بعد 21 سال کے بعد ان کی تربیت مکمل ہو جائے گی. یہ 3 مراحل ہیں. پہلے 7 سال گود میں اٹھا کے رکھو، اور آج بھی بعض جگہ پہ، یہاں جاپان کے اندر اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ 7 کے 8 سال کے بعد بچہ اسکول جائے گا. پہلے 10 سال تک غالباً ان کا تھا، 10 سال تک وہ اسکول نہیں جانے دیتے تھے بچے کو، کہ ماں ہی تربیت کرے. سب سے بہتر تربیت کی درس گاہ، آماج گاہ یہی ہے ماں کی آغوش. تو یہ جو 3 ساڑھے 3 سال کے بچوں کو ہم ماں اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، نہیں، 7 سال بچے کو سینے سے چمٹا کے رکھے اور زیادہ وقت ماں دے، اور عمل سے سیکھتا ہے. اس لیے جب کوئی ماں باپ بن جائے تو اپنی عادتیں پرانی چھوڑ دیں اور اچھی عادتیں اختیار کرے، تاکہ وہ عادتیں اولاد کے اندر منتقل ہوں. الوالد سر لابیہ، عمومی قاعدہ یہ ہے کہ والدین کا عکس ہوتی ہے اولاد، والدین کا راز ہوتی ہے اولاد. بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، جناب یہ ہمارے بچوں کو کوئی تعویذ دے دو، کوئی ان کے لیے دم کر دو، ان کو اپنا مرید بنا لو، ان کو اپنے پاس رکھ لو، ان کو اپنی صحبت میں رکھو. یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، چلو ہم نہیں پڑھتے تو یہ تو پڑھے. تو میں کہتا ہوں جب آپ نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھے؟ یہ کیسے؟ یہ اصول یہ ہے کہ آپ کریں گے تو یہ کرے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے یہ تو کرے. ایک چور بھی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ولی ہو. جس طرح آپ ماحول فراہم کریں گے اس طرح کا جو ہے وہ عکس آپ کا اولاد ہوگی. حضور نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں. تو یہ عمومی طور پہ ماحول اس کو فراہم کرتا ہے، لیکن فطرتاً اگر اس کو کوئی سبق ماں باپ کی طرف سے نہ ہو تو وہ فطرتاً اسلام پہ ہو. کیونکہ فطرت سلیمہ یہ ہر شے کی اصل ہے. ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیمہ میں پیدا ہوتا ہے. تو اچھے والدین اچھی تربیت کی ضمانت ہے. تو جب کوئی کسی شخص کی شادی ہو جائے تو شادی سے ویسے بھی دین کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو پھر اپنی عادات کو بھی بہتر کرے، اور تاکہ آنے والی اولاد نے اس کے عمل سے سیکھنا ہے، اس کے رویے سے سیکھنا ہے، اس کے طرز زندگی سے سیکھنا ہے. ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہماری اولاد ہے. بعض اوقات ہم جو ہے وہ سارا دن اپنے کاروبار کو دیتے ہیں، دیگر امور میں دیتے ہیں، اولاد کو وقت نہیں دیتے. تو اولاد کو وقت چاہیے ہوتا ہے، اور اولاد کو وقت دینا چاہیے، اور اولاد کو وقت دینے سے ان کی اچھی تربیت ہوگی. وہ آپ کے پاس بیٹھے اٹھیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے، آپ کے عمل دیکھیں گے، آپ کے رویے دیکھیں گے، تو پھر ان کے اندر اس کا عکس پیدا ہوگا. آپ کی روایات ان کے اندر منتقل ہوں گی، آپ کی عادات ان کے اندر منتقل ہوں گی، آپ کے اخلاق ان کے اندر منتقل ہوں گے. لیکن اگر آپ ان کو وقت نہیں دیں گے تو یہ سب کچھ ان کے اندر منتقل نہیں ہو سکے گا. اور دوسری بات یہ کہ والدین کے اپنے اطوار کیا ہیں، اپنے اخلاق کیا ہیں، اپنی اقدار کیا ہیں. اگر وہ صالح ہیں تو صالح منتقل ہوں گی، اگر وہ صالح نہیں ہیں تو پھر جو ان کی عادات ہیں وہ ان کے اندر منتقل ہو پائیں گی. تو اس لیے ہمیں اولاد کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہوگا، اور پھر اس کو اولاد میں منتقل کرنا ہوگا. یہ کوئی ایسی گولی نہیں ہے کہ جو ہم خود نہ کھائیں اور ان کو کھلا دیں اور ان کو شفا ہو جائے. یہ گولی ہمیں خود بھی کھانی پڑے گی، پھر ان کو کھلانی پڑے گی. تو اس لیے قرآن نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اپنے عمل اتنے خوبصورت بناؤ، اپنے رویے اتنے پاکیزہ کر لو، اپنا انداز اتنا خوبصورت بنا لو کہ تمہارے رویے اور تمہارا انداز تمہاری نسلوں میں منتقل ہو، اور وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور تم بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. لیکن اگر تمہارے رویے خوبصورت نہ ہوئے، عمل خوبصورت نہ ہوا، تو وہ اور تم جہنم کا ایندھن بن سکتے ہو. اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صالح تربیت کی توفیق عطا. تربیت کا اصول
تربیت کا اصول اہل علم نے بتایا ہے کہ 7 سال تک بچے کو سینے سے چمٹا کے رکھو. 7 سال سے لے کر 14 سال تک بچے کو غلام بنا کے رکھو. 14 سال سے لے کر 21 سال تک بچے کو دوست بنا کے رکھو. اس کے بعد 21 سال کے بعد ان کی تربیت مکمل ہو جائے گی. یہ 3 مراحل ہیں. پہلے 7 سال گود میں اٹھا کے رکھو، اور آج بھی بعض جگہ پہ، یہاں جاپان کے اندر اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ 7 کے 8 سال کے بعد بچہ سکول جائے گا. پہلے 10 سال تک غالباً ان کا تھا، 10 سال تک وہ سکول نہیں جانے دیتے تھے بچے کو کہ ماں ہی تربیت کرے. سب سے بہتر تربیت کی درس گاہ، آماج گاہ یہی ہے ماں کی آغوش. تو یہ جو 3 ساڑھے 3 سال کے بچوں کو ہم ماں اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، نہیں، 7 سال بچے کو سینے سے چمٹا کے رکھے اور زیادہ وقت ماں دے، اور عمل سے سیکھتا ہے. اس لیے جب کوئی ماں باپ بن جائے تو اپنی عادتیں پرانی چھوڑ دیں اور اچھی عادتیں اختیار کرے، تاکہ وہ عادتیں اولاد کے اندر منتقل ہوں. الوالد سر لابیہ، عمومی قاعدہ یہ ہے کہ والدین کا عکس ہوتی ہے اولاد، والدین کا راز ہوتی ہے اولاد. بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، جناب یہ ہمارے بچوں کو کوئی تعویذ دے دو، کوئی ان کے لیے دم کر دو، ان کو اپنا مرید بنا لو، ان کو اپنے پاس رکھ لو، ان کو اپنی صحبت میں رکھو. یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، چلو ہم نہیں پڑھتے تو یہ تو پڑھے. تو میں کہتا ہوں جب آپ نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھے؟ یہ کیسے؟ یہ اصول یہ ہے کہ آپ کریں گے تو یہ کرے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے یہ تو کرے. ایک چور بھی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ولی ہو. جس طرح آپ ماحول فراہم کریں گے اس طرح کا جو ہے وہ عکس آپ کا اولاد ہوگی. حضور نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں. تو یہ عمومی طور پہ ماحول اس کو فراہم کرتا ہے، لیکن فطرتاً اگر اس کو کوئی سبق ماں باپ کی طرف سے نہ ہو تو وہ فطرتاً اسلام پہ ہو. کیونکہ فطرت سلیمہ یہ ہر شے کی اصل ہے. ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیمہ میں پیدا ہوتا ہے. تو اچھے والدین اچھی تربیت کی ضمانت ہے. تو جب کوئی کسی شخص کی شادی ہو جائے تو شادی سے ویسے بھی دین کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو پھر اپنی عادات کو بھی بہتر کرے، اور تاکہ آنے والی اولاد نے اس کے عمل سے سیکھنا ہے، اس کے رویے سے سیکھنا ہے، اس کے طرز زندگی سے سیکھنا ہے. ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہماری اولاد ہے. بعض اوقات ہم جو ہے وہ سارا دن اپنے کاروبار کو دیتے ہیں، دیگر امور میں دیتے ہیں، اولاد کو وقت نہیں دیتے. تو اولاد کو وقت چاہیے ہوتا ہے، اور اولاد کو وقت دینا چاہیے، اور اولاد کو وقت دینے سے ان کی اچھی تربیت ہوگی. وہ آپ کے پاس بیٹھے اٹھیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے، آپ کے عمل دیکھیں گے، آپ کے رویے دیکھیں گے، تو پھر ان کے اندر اس کا عکس پیدا ہوگا، آپ کی روایات ان کے اندر منتقل ہوں.